آج ہم صنعت تلمیح کی تعریف اور اس کی مثالوں پر بات کریں گے۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شاعر کا اپنے کلام میں یا نثر نگار کا اپنی نثر میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے، اور اس طرح شعر یا نثر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی قرآنی آیت، حدیث، کسی تاریخی واقعے، افسانہ، ناول، ڈرامہ یا کسی تاریخی قصے، کسی شخصیت کی طرف ایک یا دو الفاظ میں اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر واقعہ معراج کا ذکر جب کسی شعر یا کلام میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں معراج کا وہ پورا کا پورا واقعہ آ جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا، یعنی وہ پورا کا پورا واقعہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی کو تلمیح کہتے ہیں۔ چلیے چند مشہور تلمیحات اور ان کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ان تلمیحات کا اردو ادب میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شق القمر، یا ہم کہیں گے چاند کو ٹکڑے کرنے والا، تو اس سے وہ پورا کا پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب عرب قوم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگا۔ قرآن کریم کی سورۃ القمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے انجیل نازل ہوئی۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ آب حیات، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس پانی کو پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آب حیات کو آب بقا یا آب حیوان بھی کہتے ہیں، اور اکثر قصوں میں یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسلک ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا تھا۔ وہ زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ چاہے یوسف، یہ ایک تاریخی کنواں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو سیر کرانے کے بہانے جنگل میں لے گئے اور باہمی مشورہ کر کے انہیں ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جو بہت عرصے سے خشک پڑا تھا۔ بعد میں ایک تجارتی قافلے نے انہیں وہاں سے نکالا اور آپ کو اپنے قافلے میں شامل کر کے مصر لے گئے۔ کوہ طور مصر کے ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی پہاڑ پر انہوں نے اللہ کا جلوہ بھی دیکھا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی گئی اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ، طور سینا بھی کہتے ہیں۔ جام جم یا جام جمشید، کہا جاتا ہے ایران کے ایک بادشاہ جمشید کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے تمام حالات دیکھ سکتا تھا۔ اس پیالے کا ذکر فارسیوں کی مقدس کتاب میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ بادشاہ کو یہ پیالہ کیسے ملا تھا، لیکن کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ تخت جمشید کی تعمیر کے دوران بادشاہ جمشید کے ہاتھ یہ پیالہ لگا تھا۔ آتش نمرود، آتش نمرود سے مراد وہ آگ ہے جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی توہین اور مخالفت پر سزا کے طور پر ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی
اور سلامتی والی بن گئی۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، جس پر قوم نے غصے میں آ کر انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود، جو اس وقت کا بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک آگ بہت بڑی مقدار میں لکڑی جمع کر کے جلائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اس کے بعد وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے ضرر ہو گئی اور وہ اس سے محفوظ رہے۔ اورنگ سلیماں، اورنگ کہتے ہیں تخت کو۔ اس کے پیچھے وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تخت دے رکھا تھا جو ہوا کے زور پہ اڑتا تھا۔ اگلی تلمیح ہے صبر ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے طور پر ایک طویل بیماری ان پر مسلط کی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے مسلسل صبر اختیار کیے رکھا۔ اب ایک سرگرمی ہے، دیے گئے اشعار کو دیکھیں اور ان میں تلمیحات کی نشاندہی کریں۔ پہلا شعر ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس میں تلمیح کون سی ہے؟ جی ہاں، آتش نمرود۔ اگلا شعر ہے: کیا غرض کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اگلا شعر ہے: روح الامی کا بھی نہ گزر ہو سکا وہاں، انسان جس مقام پہ بے بال و پر گیا۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اگلا شعر ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ روح الامین جس کا ادب عرش پر کریں، تعظیم کی کیوں نہ زمین پر بشر کریں۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں: آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ مرزا غالب نے اپنی غزل کے ایک مطلع میں کیا خوبصورت شعر کہا ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں شاعر نے اپنی سادگی اور بے نیازی کو بادشاہوں کی شان و شوکت پر ترجیح دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا مٹی کا پیالہ بادشاہ جمشید کے نایاب پیالے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو فوراً بازار سے جا کر دوسرا لایا جا سکتا ہے۔ یہ شعر انسان کو قیمتی چیزوں کی غلامی اور ان کے کھو جانے کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تلمیحات کا گلدستہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، یاد رکھیں، سنبھال کر رکھیں۔ اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہو بھی، لیکن اگر آپ اسے دوبارہ سن لیں تو وہ علم تازہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی چیز ہمارے شعور سے لاشعور کے اندر بلکہ تحت الشعور کے اندر چلی جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کو یہی فائدہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کے لاشعور سے شعور میں آ جائے گی اور پھر آپ اسے یاد رکھ سکیں گے۔